اور حدیث کے لفظ ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے، اس کے ڈر سے رو پڑتا ہے اور اس کے پلکوں کے گوشے اس نکلے ہوئے پانی سے تر ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن وہ بال جن کی جڑیں خوف خدا سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے تر ہوئی تھی، اگر اس شخص کو جہنم کا حکم ہو گیا تو وہ بال کھڑے ہو جائیں گے، مالک یا اسے جنت دے یا ہمیں نکال لے۔ اور اللہ تو کریم ہے، وہ بالوں کو تو نہیں نکالے گا، وہ ان بالوں کی سفارش پر جن کی جڑوں کو خوف خدا سے نکلنے والے پانی نے تر کیا، اس گناہگار کو جنت عطا فرما دے گا۔ کتنا کریم ہے وہ مالک، کتنا رحم کرنے والا ہے وہ مالک اپنے بندوں پہ۔ ہم ہی بد نصیب ٹھہرے کہ اس کی چوکھٹ پہ حاضر نہ ہوئے، آتے تو صحیح، دامن پھیلاتے تو صحیح، صدا لگاتے تو صحیح، اس کی رحمت کو آواز تو دیتے۔ ہمارے دامن جتنے مرضی بتھڑے ہوئے تھے، ہم ان گندے دامن لے کر، گناہوں سے بھرے ہوئے اپنے دامن لے کر آ جاتے۔ یہ بادشاہ کا در تو نہیں تھا کہ گندے مندے کو اندر نہ آنے دیا جائے، کہ یہ گندا ہے اس کو دہلیز سے باہر رہنے دیا جائے، نہیں، یہ مالک کا در ہے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، میں تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، تم اپنے ہاتھ تو پھیلاؤ، تم مجھ سے مانگو تو صحیح۔ ایک بندہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، لفظ کیا ہے سنیے ذرا، اس کی توقع اور اس کی محبت دیکھیے۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ جب بیٹا باپ سے پیسے مانگے سکول جاتے ہوئے تو کہے کہ ابو میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہوئے، میں آپ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگا؟ میں نے ہمسایوں سے جا کر تو نہیں مانگنے، آپ میرے ابو لگتے ہیں، آپ نے میری ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں نا، کوئی در بھی تو نہیں کہ جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ بھی تو نہیں جس چوکھٹ پہ جاؤں۔ یہ دعا مانگ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس دعا کو، اس کے لہجے کو، اس کے انداز محبت کو سنا، اس کی التجاؤں کے انداز کو سنا، اور ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اسے جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ آج ہم نے دعا مانگنی اور رو رو کے دعا مانگنی۔ میرے بزرگوار فرمایا کرتے ہیں، بزرگ تھے، ان کی عادت میں سخاوت رچی بسی تھی، اور ہر جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں سخاوت گندی ہوئی ہوتی ہے، بخل نہیں ہوتا اس کی فطر۔ اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا ذہن سخاوت والا رکھتا ہے، اور فقیر کا یہی مزاج ہے کہ میرے ڈیرے سے لوگ لنگر کھاتے رہے، روح کا لنگر بھی لیتے رہے اور جسم کا لنگر بھی چلتا رہے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے۔ اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلہ۔ فقیر اس میں راضی ہوتا ہے کہ میرے آستانے سے لوگوں کو فیض، روشنی، نور ملتا رہے، ان کا پیٹ بھی بھرتا رہے، ان کا دل بھی پرنور ہوتا رہے، ان کا دماغ بھی مصفا ہوتا رہے، یہ آنا جانا لوگوں کا لگا رہے، محبت کے سلسلے چلتے رہے۔ تو وہ بزرگ قرض لے کر بھی جو لوگوں کی مدد کرتے، ان کی معاونت کرتے اور ان کی خوراک کا انتظام کرتے۔ اب ایک بندے سے قرض لے لیا ہو اور وعدے پر بندہ نہ دے سکے تو پھر دوبارہ قرض چاہیے تو اس سے نہیں مانگتا، کسی اور سے مانگتا، پھر کسی اور سے، پھر اور سے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کے مقروض ہو گئے۔ بابا جی کا جب وقت آخر آیا، حالات ایسے پیدا ہوئے کہ محسوس ہوا کہ اب بس انتقال ہی کرنا چاہیں گے، تو جو قرض خواہ تھے وہ دروازے پہ آ بیٹھے کہ ہمارا قرض تو چکا جاؤ۔ اب وہ لائنیں لگ گئی قرض خواہوں کی،
اب بابا جی کو یہی فکر ہونی چاہیے کہ اب یہ قرض کہاں سے دوں، لیکن یہ فکر نہیں ہے۔ فکر یہ ہے کہ یہ اتنے بندے میرے مہمان آئے ہیں، ان کو کھلاؤں کیا؟ میں تو پہلے اتنا مقروض ہوں اور اب قرض دینے والا کو نہیں رہا، تو ان کو کھلاؤں کہاں؟ یہ فکر لگی ہوئی ہے۔ اچانک ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں تھالی پکڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس نے مٹھائی پتیسا یا جو بھی اس دور کے مطابق تھا بیچتا وہ آواز لگاتا جہاں بابا جی کا ڈیرا تھا قریب سے گزرنے لگا، بابا جی کے کانوں میں آواز پڑی، خادم کو کہا اسے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بیٹا کیا بیچتے ہو؟ کہا یہ ہے بابا جی۔ کہا یہ میرے مہمان ہیں، ان کو کھلا دو، تمہیں میں پیسے دے دیتا ہوں، تم بل بتاؤ کتنا ہے۔ اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا، یہ 10 منٹ میں میرا سودا ختم ہو گیا۔ اس نے جلدی وہ سب جتنے بھی مہمان تھے بابا جی کے، اس کو وہ مٹھائی پتیسا جو بھی تھا پیش کر دیا اور بل پیش کیا، کتنے پیسے بن گئے ہیں۔ ہمارا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا کہ ابھی کوئی ساتھی کو بھیجتے ہیں کہیں سے، لیکن 10 منٹ گزرے، بابا جی اسی موج میں اسی خیال میں، پھر اٹھ کے بابا جی پیسے، کہا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا انہوں نے پیسے لے رہے ہیں مجھ سے، اور تو بھی ان کی فہرست میں، جب ان کو دوں گا تجھے بھی دے دوں گا۔ جب بچے نے یہ سمجھا تو بچے نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا مجھے تو پیسے چاہیے، میرے گھر کا چولہا تو اسی کمائی سے جلتا ہے، میری بیوہ ماں مجھے یہی پتیسا بنا کے دیتی اور میں اس کو بیچتا ہوں گلیوں اور بازاروں میں، اور شام کو ہمارے گھر ہنڈیا اسی سے پکتی ہے، اور آپ مجھے ان کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں، یہ سیٹ لوگ ہوں گے، یہ 2 دن بھی بیٹھ کر کوئی بات نہیں، مجھے تو اپنے گھر کے لیے اپنی خوراک کے لیے پیسے چاہیے۔ بابا جی کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، بس اللہ سبب پیدا کر دیتا، تم بیٹھ جاؤ بیٹا ان کے ساتھ، تمہیں بھی مل جاؤ گے۔ بچے نے رونا شروع کر دیا۔ جب بچہ رویا تو ایک شخص تھیلیاں اشرفیوں کی اٹھائے ہوئے بابا جی کے پاس آیا، کہا حضور یہ نظر ہے، نذرانہ ہے، قبول کیجئے۔ بزرگوں نے اس بچے کو بھی اور جتنے بھی قرض خواہ سب کے قرضے نپٹا دیے۔ تو جو لوگ قرض خواہ تھے جب انہوں نے قرضے وصول کیے تو انہوں نے کہا کہ ہم صبح کے بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی سبب نہیں لگا، یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی سبب پیدا ہو گیا۔ حضرت یہ راز سمجھ میں نہیں آیا، کہا تم صبح سے بیٹھے تھے لیکن تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، اب ایک رونے والا آ گیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ تو جب بندہ للچائی ہوئی نظروں سے مالک کی رحمتوں کا تصور کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے کہ میرے اوپر کرم کر دے، اے میرے مالک اگر تو نے کرم نہ کیا تو میری کوئی ڈھوئی نہیں ہے، میرا کوئی آسرا اور سہارا نہیں، اگر تو نے بھی میری نہ فریاد کو سنا تو کون میری فریاد کو سنے گا، میری مدد کو کون پہنچے گا۔ تو جب بندہ ڈر جاتا ہے اور اپنے مالک کی طرف سے حقیقی طور پہ رجوع کر دیتا ہے تو پھر مالک کرم کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتا، اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کے ابھی زمین پر نہیں گرتے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما